سینئر سیاستدان اور پی ٹی آئی کے رہنما سابق رہنما جہانگیر خان ترین نے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کو 1 کروڑ دینے کا اعلان کیا۔ تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ یہ دونوں بندے، خاص طور پہ عبدالعلیم خان، کوئی کم لوگوں کو اندازہ ہے، چونکہ وہ بندہ اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔ اسے کوئی انٹرویو کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا۔ کوئی جائے جا کے صرف دیکھ لے کوٹ لکھپت ہاسپٹل میں کیا کتنا پیسہ خرچ کر کے بالکل گمنام بے نام قیدیوں کے لیے کیسا ہاسپٹل، کوٹ لکھپت جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں، علیم خان ہے۔ اسی طرح جب یہ شاکر شجاع آبادی ہمارے شاید انتہائی قسم کرسی کے عالم میں، جہانگیر ترین گیا ادھر، اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا۔ تو یہ بھلے لوگ تھے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ نقصان، اور کچھ چیزیں انہوں نے ری وزٹ کی ہیں اپنی، جیسے بونس یا اس فیملی کے اس حصے کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے، لیکن بہرحال جن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جانے ان کا کام کیا ہے۔ سید سفیان رضوی ہیں جی، کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہر سال سیلاب اور زلزلے جیسی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں اور ہماری معیشت آگے جانے کی بجائے زوال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ کیا اس مسئلے کا کوئی سدباب نہیں ہے کہ ہم غیر ملکی امداد اور بھیک اور خیرات کے عادی ہو چکے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت آگے جانے کی بجائے زوال کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے، اس کی وجوہات بالکل مختلف ہیں۔ جاپنیز کے ساتھ کیا ہوا، کیا بگاڑ لیا اس کی معیشت کا، لیڈنگ ہے معیشت ان کی، اتنا سا ملک ہے۔ اس کے فیکٹرز بھائی میرے اور ہیں۔ باقی آپ کی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال سیلاب اور زلزلے، یہ ہر سال نہیں، یہ صدیوں سے نہیں، ہزاروں سال سے یہ مخصوص ایک رویہ ہے۔ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی جب بڑے بڑے معجزے ہو چکے ہیں، چاند اور مریخ تک پہ لوگ جا چکے ہیں، طوفانوں کا رخ موڑ دیا ہے لوگوں نے، سورج سے انرجی نچوڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ میں تو کبھی سائنس اسٹوڈنٹ نہیں رہا، تو اس میں بھی لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں، کہ محکمہ موسمیات کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان ایک دن پہلے میں نے دیکھا، اخباری خبر کی بات کر رہا ہوں، کہ حکام بالا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ان لوگوں کو 3 مہینے پہلے انفارم کر دیا گیا تھا کہ اس بار سیلاب کیسے ہوں گے، ان کی نوعیت کیسی ہوگی، ان کی شدت کیسی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، اس محکمے نے جن کو انفارم کیا، ممکن ہے ان بے غیرتوں نے اپنے سے اگلوں کو نہ انفارم کیا، یا انہوں نے کر دیا ہو، ان بے غیرتوں نے آگے نہ بات چلائی ہو، اور یہ بات کہاں تک جا کے ختم ہوتی ہے میں نہیں جانتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پتا ہلتا ہوا کہ اس طرح کے سیلابوں کی توقع ہے، ہم یہ میز لے رہے ہیں، پری ایمپٹیو میز نو۔ یہ جو سیلاب اور زلزلے جو آپ بات کر رہے ہیں اور جیسی آفتیں نازل ہوتی ہیں، اس ملک کی اشرافیہ، اس ملک کی سب سے بڑی آفت ہے۔ اگر براہ راست یہ لوگ بھی اس کے زلزلے اور سیلابوں کی زد میں آئیں تو آپ دیکھیں ہوتا کیا۔ اگر یہ لازمی قرار دے دیا جائے کہ پاکستان کا ہر شہری، ایکسیپشنز ہیں، اگر کو بہت ہی 1 in a million کوئی اس طرح کا مرض ہو، علاوہ ہر بندہ پاکستانی اسپتالوں سے علاج کرائے، آپ دیکھیں اسپتال کہاں جاتے ہیں۔ دوسرا ایجوکیشن کا،
تیسرا پبلک ٹرانسپورٹ کا، اب دیکھیں کہاں جاتا ہے، چھتر مارو جو عوام کا نمائندہ ہے اور یہ حرکتیں. لیکن یہاں تو بے شرمی بے حیائی کا یہ لیول ہے کہ ذاتی ہاسپٹلز ہیں، مالکان وہاں علاج نہیں کراتے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بڑی طے در طے اور بڑی پیچیدہ بات ہے.